اے دل ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ روحام اور معیز کی یہ جنگ یا ضد ملیحہ کی جان لے کے رہے گی، اور تب جا کے روحام کو یقین آئے گا کہ ملیحہ صرف اور صرف اس سے پیار کرتی تھی۔ ثنا کو جب پتا چلتا ہے کہ روحام اور ملیحہ میں سیپریشن ہو چکی ہے تو اسے روحام کے لیے بہت برا محسوس ہوتا ہے، اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ سب ڈیڈ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے کہ آج میں بھی خوش نہیں اور روحام بھی اپنی زندگی میں خوش نہیں۔ جس طرح میری اور کبیر کی نہیں بن سکی، اسی طرح روحام کی بھی اپنی بیوی سے لگتا ہے نہیں بن سکی، اور جلد ہی ان دونوں کے درمیان بھی علیحدگی ہو جائے گی۔ جبکہ ثنا کی ماں کہتی ہے کہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، ہو سکتا ہے کہ قدرت تمہیں ایک اور موقع دے رہی ہو اپنی محبت حاصل کرنے کا۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کے ثنا کے دل میں امید کی کرن جاگتی ہے۔ تبھی وہ روحام سے ملنے بریک ٹائم ڈائریکٹ اس کے آفس پہنچ جاتی ہے۔ اب روحام، جس کے دل میں ثنا کے لیے محبت تو نہیں، ہاں البتہ ہمدردی ضرور ہے، کیونکہ جب روحام کی ماں کو ثنا کی ڈائیورس کا پتہ چلا تھا تو روحام سے پوچھ ہی لیا تھا کہ کیا تم واپس اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، جس پہ روحام نے کہا تھا کہ ثنا نے مجھے زندگی میں ایسے موڑ پہ چھوڑا تھا کہ اب کبھی چاہ کے بھی میں اسے اپنی زندگی میں واپس حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ ہاں البتہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، ثنا وہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اس لیے مجھے ثنا سے صرف ہمدردی ہے۔ اب ثنا جب روحام کے آفس یوں اچانک آتی ہے تو روحام اس سے اچھے اخلاق سے ملتا ہے اور اسے کافی وغیرہ کی پیشکش کرتا ہے، جس پہ ثنا کہتی ہے کہ قریب ہی ایک بہت اچھا ریسٹورینٹ ہے، کیوں نہ ہم وہاں جا کے کافی پئیں۔ دراصل ثنا تو روحام سے اپنے دل کا حال کہنا چاہتی ہے اور یہ امید کرتی ہے کہ شاید روحام بھی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے، اور ادھر ملیحہ سوچتی ہے کہ روحام نے آخر اب تک میرا خط کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ اگر اس نے خط پڑھا ہوتا تو یقیناً وہ مجھے معاف کر دیتا۔ میں نے کوئی اتنی بڑی غلطی تو نہیں کی نا کہ جس پہ روحام مجھ سے اتنے دن تک ناراض رہیں۔ معیز صرف میرا ماضی تھا، جبکہ میرا حال صرف روحام ہے اور ہماری ہونے والی اولاد۔ یہی امید لے کے ملیحہ ایک دفعہ پھر روحام کے آفس پہنچ جاتی ہے کہ اگر روحام نے خط نہیں پڑھا تو خط میں جو کچھ لکھا تھا آج زبانی روحام کے روبرو سب کہہ ڈالوں گی۔ لیکن جیسے ہی ملیحہ رکشے سے اترنے لگتی ہے تو سامنے کیا دیکھتی ہے؟ روحام گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ ثنا کے لیے کھولتا ہے، ثنا بیٹھتی ہے اور روحام گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے چل دیتا ہے۔ لو جی، یہ منظر دیکھنے کے بعد تو ملیحہ کو مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ روحام نہ صرف ملیحہ کو اپنے دل سے نکال چکا ہے بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ بھی کر چکا ہے، اور اس کی پہلی محبت اس کی زندگی میں واپس آ چکی ہے۔ ملیحہ یہ سب دیکھنے کے بعد نا امید گھر واپس چلی جاتی ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی میں کبھی خوشیاں واپس نہیں آ سکتی۔ ادھر ملیحہ کی پڑوسن خالہ، جو ملیحہ کے یوں اچانک گھر سے کہیں چلے جانے پہ بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں اس حالت میں ملیحہ کہاں گئی اور کیسی ہے، جب ملیحہ کو گھر داخل ہوتے دیکھتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو رواں ہیں تو وہ بھی خاصی پریشان ہو جاتی ہے۔ خالہ آگے بڑھ کے جلدی سے گرتی ہوئی ملیحہ کو تھامتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ہوا ہے، تم کہاں گئی تھی؟ ملیحہ تو بس یہی کہے جاتی ہے کہ وہ لڑکی روحام کی زندگی میں واپس آ چکی ہے۔ خالہ، اب میرا کیا ہوگا؟ مجھے روحام کے ساتھ رہنا ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، مجھے روحام سے طلاق نہیں چاہیے۔ آخر روحام کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی؟ اتنی نفرت میں نے آخر کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ معیز صرف میرا ماضی تھا اور روحام کو بھی تو اپنا ماضی نہیں بھولا، پھر مجھ سے میرے ماضی کی وجہ سے نفرت کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ ملیحہ تو اتنی روحانسی ہو جاتی ہے کہ یہ کہتے کہتے بے ہوش ہونے لگتی ہے تو خالہ فٹافٹ ملیحہ کو سنبھالتی ہیں، اس کے آنسو پوچھتی ہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ محبت مرد کی زندگی کا محض ایک صفحہ ہوتی ہے، صفحہ پلٹتے ہی مرد سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن عورت کا پاگل پن یہ ہے کہ وہ مرد کی محبت کو پوری کتاب سمجھ بیٹھتی ہے۔ خالہ کو بھی ملیحہ کی حالت پہ بہت افسوس ہوتا ہے اور اپنی بے بسی پہ بھی کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ملیحہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ادھر ثنا، جو روحام کے ساتھ کافی ٹیبل پہ بیٹھی ہے تو روحام کے دل کا حال جاننا چاہتی ہے، تبھی اس کی شادی کا ذکر چھیڑتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے سنا کہ تمہاری شادی شدہ زندگی بھی ٹھیک نہیں چل رہی، اور پھر ہمدردی کرنے کے لیے جیسے ہی روحام کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتی ہے تو روحام اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ اسی لمحے ثنا سمجھ جاتی ہے کہ روحام اب وہ روحام نہیں رہا جسے کبھی مجھ سے بے پناہ محبت تھی، اور دوسری طرف ثنا کے فادر جو فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی تمام خوشیاں اس کی زندگی میں واپس لا کے رہوں گا، اس کی پہلی محبت اس کی زندگی میں واپس لاؤں گا، تو وہ ثنا کو بتائے بغیر اپنی بیوی کو لیتے ہیں
اور روحام کے والدین کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کے اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں کہ آج اگر ثنا اور روحام خوش نہیں ہیں تو اس سب کی وجہ میں ہوں، میں نے جو کچھ کیا پلیز اس سب کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ہاتھ جوڑ کے روحام کے پیرنٹس کے سامنے کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی سزا میری بیٹی کو بہت بری ملی ہے، اور پھر خود ہی اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرتے ہیں کہ آج میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ثنا کی خوشی روحام ہے اور روحام بھی ثنا کو بہت چاہتا ہے۔ ثنا کے فادر کی یہ بات سننے کے بعد روحام کے پیرنٹس تو یہی سوچتے ہیں کہ روحام جو کہ اب ملیحہ کو اپنی زندگی میں واپس لانا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے کہ ثنا روحام کی زندگی میں واپس آ جائے تو ہمارے بیٹے کی زندگی کی خوشیاں لوٹ آئیں۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ ملیحہ کے زندگی سے جانے کے بعد روحام نے تنہا زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ تو صرف اپنے ہونے والے بچے کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جیسے ہی ہمارا بچہ ہوگا تب میں ملیحہ کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا اور اپنی پوری زندگی اپنے بچے کے سہارے گزاروں گا۔ دوسری طرف معیز اپنی ماں کی حقیقت جاننے کے بعد ان سے اتنی نفرت کرنے لگا ہے کہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کے جا چکا ہے، لیکن ملیحہ کی طرف سے دستبردار ہونے کو ابھی بھی تیار نہیں، بلکہ ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ملیحہ کو تو اپنی زندگی میں واپس لا کے ہی رہوں گا۔ تبھی ایک دفعہ پھر طلاق نامہ تیار کر کے روحام کے آفس پہنچ جاتا ہے اور اسے اکساتا ہے کہ جب تم ملیحہ کو اپنی زندگی سے نکال چکے ہو تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر تم اسے اس رشتے سے آزاد کیوں نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ تم ملیحہ کو اپنی زندگی میں خوش دیکھنا نہیں چاہتے۔ لیکن روحام معیز کی اس بات پہ اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیتا ہے کہ مجھے ملیحہ سے کوئی کنسرن نہیں، ہاں البتہ جب تک میرا بچہ میری کسٹڈی میں نہیں آتا تب تک میں کسی کاغذ پہ دستخط کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ لیکن روحام شاید یہ نہیں جانتا کہ چھوٹے بچے کی کسٹڈی ہمیشہ ماں کے پاس رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ملیحہ تو روحام کو اس طرح بچے کی کسٹڈی نہیں دے گی، اور جب تک ملیحہ یہ فیصلہ نہیں کرے گی روحام ملیحہ کو طلاق نہیں دے گا، اور یہی دونوں کی ضد آگے چل کے شاید دونوں کی غلط فہمیاں ختم کرنے کی وجہ بنے گی، کیونکہ ملیحہ تو روحام کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کرنا چاہتی ہے، وہ تو اس سے طلاق لینا چاہتی ہی نہیں۔ بہرحال ملیحہ تو اس قدر پریشان ہے کہ روحام اس کی زندگی سے دور چلا جائے گا کہ پریشانی میں اسے بہت تیز بخار ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں جبکہ روحام کو ملیحہ کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اس نے ملیحہ سے وعدہ بھی کیا تھا، اور روحام نے تو ملیحہ کی مرتی ہوئی ماں سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں ملیحہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن شاید روحام اپنے سارے وعدے بھلا چکا ہے۔ ملیحہ تنہا ہے، ایسے میں وہی پڑوسن خالہ ہیں، کتنی اچھی عورت ہے جو ملیحہ کا پورا خیال رکھ رہی ہے۔ دوسری طرف ثنا جب گھر جاتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اسے بتائے بغیر روحام کے گھر اس کا رشتہ لے کے گئے تھے، تو ثنا جو روحام کو دیکھ چکی ہے کہ اب اس کے دل میں ثنا کے لیے کوئی جگہ نہیں، اسے تو اپنے پیرنٹس پہ بہت غصہ آتا ہے۔ روتے ہوئے اپنے فادر سے کہتی ہے کہ پلیز دوسروں کی زندگیوں میں گھسنا بند کریں اور دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دیں۔ اب اصل فکر ملیحہ کی ہے، جو اس کی حالت ہے ایسے میں اتنی ٹینشن اور اتنا ڈپریشن اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ تو ناظرین کہیں ایسا تو نہیں کہ ملیحہ روحام کو اپنی آخری نشانی دے کے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی جائے گی اور تب جا کے روحام کو احساس ہوگا کہ اس نے ملیحہ کے ساتھ کتنا برا کیا، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا ملیحہ اور روحام کی ہیپی اینڈنگ ہوگی یا پھر روحام ملیحہ کے بچے کے ساتھ اکیلا رہ جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔